ایران ایک ایسا ملک جس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ مگر 20ویں صدی میں یہاں ایک ایسا انقلاب آیا جس نے دنیا کے نقشے اور سیاسی توازن کو بدل دیا۔ یہ انقلاب ایک شخص کے نظریات سے شروع ہوا، روح اللہ خمینی۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایک مذہبی رہنما نے بادشاہت کو ہلا کر رکھ دیا اور ایران کو بدل کر رکھ دیا۔ نونافیل اور 60 کی دہائی میں ایران میں تیل کی دولت، غربت اور سیاسی عدم مساوات نے عوام میں شدید ناخوشی پیدا کی۔ اس وقت کے شاہ محمد رضا پہلوی ایک طاقتور مگر غیر مقبول بادشاہ تھے۔ ان کے مغربی طرز کے اصلاحات نے عوام میں مزید ناراضگی پیدا کی، خاص طور پر مذہبی طبقے میں۔ یہ وہ وقت تھا جب روح اللہ خمینی نے عوام کو ایک نظریہ دیا جس نے بادشاہت کے خلاف بغاوت کو جنم دیا۔ روح اللہ خمینی ڈارو میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مذہبی عالم تھے مگر ان کے نظریات روایتی مذہبی حدود سے آگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف مذہبی قیادت ہی ایران کو غیر مساوی حکمرانی اور فساد سے بچا سکتی ہے۔ My brothers, let us come tonight and uphold our citizen. ان کی یہ سوچ بعد میں ولایت فقیہ کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی مذہبی رہنما کو سیاسی اختیار بھی حاصل ہونا چاہیے۔ And so the path is revealed. Here in this verse lies the truth. Mark it well. یہ نظریہ بعد میں ایران کے اسلامی قانون کی بنیاد بنا۔ Honorable members, we must proceed with the vote. I second the motion. Let the record show our support. 1963 میں خمینی نے پہلی بار شاہ کی اصلاحات کے خلاف کھل کر آواز Brothers, rise up for our cause. We must stand united. Do not question. اٹھائی۔ اس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ مگر یہ قید اور جلاوطنی خمینی کو عوام کے نزدیک ایک مضبوط اور غیر خوفزدہ رہنما کے طور پر پیش کرتی گئی۔ جلاوطنی میں بھی وہ خطابات، رسائل اور لیکچرز کے ذریعے ایران میں عوام کو متاثر کرتے رہے۔ یہ نظریاتی بنیاد تھی جس نے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ ہیومن ویوز کے اوائل میں عوامی احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ معیشت، سیاسی استبداد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں۔ خمینی کے نظریات اور رہنمائی نے مظاہرین کو منظم کیا۔ شاہ نے فورس کا استعمال کیا، مگر جتنا دباؤ بڑھا اتنی ہی عوامی تحریک مضبوط ہوتی گئی۔ جنوری 1919 میں شاہ مجبور ہو کر ایران چھوڑ گئے۔ اور فروری 1919 میں خمینی تہران واپس آئے۔ خمینی کی واپسی کے ساتھ ہی ایران میں نیا سیاسی نظام قائم ہوا
इस्लामी जमहूरिया। शाह की सल्तनत खत्म हुई और नया आइन बना जिसमें मजहबी रहनुमा को सबसे आला इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम आज भी ईरान की बुनियाद है। मगर इनकलाब के साथ ही सियासी पेचीदगियां भी आईं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। ईरान इराक जंग शुरू हुई। और ईरान में अंदरूनी सियासी कशमकश ने मुल्क को कई दहाइयों तक मुतासिर किया। ما صدای ملت را میشنویم. रूहुल्लाह खमीनी इन 1939 में वफात पा गए, मगर उनके नजरियात और सियासी निज़ाम का असर आज भी ईरान और आलमी सियासत में महसूस होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक शख्स के नजरियात भी एक पूरी कौम की तकदीर बदल सकते हैं। ای برادران